الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، آج 10 ربیع الاول شریف ہے۔ 12 ربیع الاول روح کائنات، وجہ تخلیق کائنات، مصدر کائنات حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جہان کے اندر بعثت اور ولادت ہوئی تو ہم آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ علی مرتبت کے اندر اپنی عقیدتوں، اپنی محبتوں، اپنی چاہتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو اس چاہت کو، اس عقیدت کو اور اس محبت کو کم نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ یہ گزشتہ سالوں کی بنسبت اور زیادہ پروان چڑھنی چاہیے۔ بڑی عقیدت کے ساتھ اس بار بھی حضور جان عالم کی بارگاہ علی مرتبت کے اندر اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اللہ کریم کا یہ جو ہم پر احسان عظیم ہوا، اس کا رب کریم کی بارگاہ کے اندر شکرانہ بھی پیش کرنا ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے درود پاک پڑھ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ علی مرتبت میں پیش کریں۔ اپنے گھر کے اندر کھانے پکا کر قرآن خوانی کریں، درود و سلام پڑھیں، بارگاہ محبوب علیہ السلام کے اندر اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک حضور جان عالم کی آمد کی خوشی پر خوشی کرنے کی بدولت دارین کے اندر خوشیاں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا، قل محبوب فرما دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے فضل اور رحمت مل جائے تو پھر کیا کرو، خوشیاں مناؤ۔ سادہ سا سیدھا سا ترجمہ کر دیا کہ اللہ کریم کا فضل اور اللہ کریم کی رحمت جب نصیب ہو جائے تو پھر بندگان خدا پر لازم ہے کہ وہ اس کی بارگاہ عالی مرتبت کے اندر شکرانہ پیش کریں اور خوشیاں منائیں کہ اللہ کریم جل وعلا نے ہم پر احسان عظیم فرمایا۔ تو سامعین ذی وقار، حضور جان عالم اللہ وحدہ لا شریک کا سب سے بڑا فضل بھی ہیں، اور حضور جان عالم اللہ کریم جل وعلا کی سب سے بڑی رحمت بھی ہیں۔ تو جب صورت محبوب علیہ السلام میں ہمیں رب کی رحمت بھی مل گئی، رب کا فضل بھی مل گیا، تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اس فضل اور رحمت کے مل جانے پر خوشیوں کا اظہار کریں، اور حضور جان عالم کی آمد پر جو خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے، جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، جو خوشیوں کی لہر ہر جانب پھر جاتی ہے، یہ بے معنی اور بے مقصد نہیں ہے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کریم کے حکم کی تکمیل ہے۔ حضور کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرنا یہ حکم خداوندی ہے، تو ہم حکم خداوندی کی تکمیل کرتے ہوئے حضور کی آمد پہ خوشیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے اوپر دو حق ہیں،
ایک حق عبدیت ہے اور دوسرا حق غلامی ہے۔ تو حضور جان عالم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے حکم خداوندی کی تکمیل کرتے ہیں تاکہ حق ابدیت ادا ہو جائے، اور حضور کے مل جانے پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں تاکہ حق غلامی ادا ہو جائے۔ حق ابدیت ادا کرنے سے خدا راضی ہوتا ہے اور حق غلامی ادا کرنے سے سونے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں۔ بس یہ مقصد ہے ہمارا، اللہ رسول کو راضی کرنا، کسی کو تڑپانا، کسی کو ستانا، کسی کو اذیت دینا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ صرف اور صرف مقصد یہ ہے اللہ رسول کی بارگاہ کے اندر ہماری عقیدتوں اور ہماری محبتوں کے نذرانے پیش ہو جائیں، اللہ رسول راضی ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ہم یہ کام بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ اس پر پھر اکثر و بیشتر اعتراضات اور سوالات ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی جلوس بھی نکلیں گے، محفلیں بھی ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے پچھلے خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ جو کچھ بھی کرنا ہے ساتھ حضور جان عالم کی تعلیمات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، تو باقی پھر سارا کچھ ٹھیک ہے۔ تو اعتراض اکثر و بیشتر ہوتے ہیں، تم یہ جلوس نکالتے ہو، جھنڈیاں لگاتے ہو، مجالس کا انعقاد کرتے ہو، جب کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ پہلی بات، ایسی بات کرنے والا اور اعتراض کرنے والا یہ تو اعتراض ہی جہلانہ ہے، احمقانہ سی بات ہے۔ بہرحال پھر بھی آپ اس سے پوچھیں کہ ٹھیک ہے، تم نے کہا کہ جب حضور آئے تو صحابہ نے میلاد نہیں منایا، یہ بتاؤ کہ جب حضور جان عالم کی ولادت باسعادت ہوئی مکہ معظمہ کے اندر، اس وقت مکہ کے اندر کتنے صحابی تھے؟ 10 تھے، 50 تھے، 100 تھے، لاکھ تھے، 1000 تھے؟ کتنے صحابہ تھے؟ اعتراض جو ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو، تو کتنے صحابہ تھے؟ اس وقت تو صحابہ تھے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ تو اس وقت بنے جب حضور علیہ السلام نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، تو جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا پھر وہ شرف صحابیت سے متصف ہوا۔ تو جب حضور آئے اس وقت تو صحابہ تھے ہی کوئی نہیں، تو جب صحابہ تھے ہی نہیں تو پھر میلاد کون مناتا؟ تو اسی لیے ہم مناتے ہیں کہ انہوں نے نہیں منایا تھا، جن کے بیچ حضور آئے تو ہم آج مناتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ دنیا کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب لبیب کو مبعوث فرمایا۔ تو اس واسطے پہلی تو یہ چیز کہ صحابہ نے نہیں کیا، تم کرتے ہو۔ یہاں پہ رک کے پھر اب دوسری بات عرض کر دوں، ٹھیک ہے 1 منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا، تو جو جیسا صحابہ نے کیا اور کرتے رہے تم ویسا کر دو۔ اگر صحابہ نے میلاد نہیں منایا تو جو صحابہ کرتے رہے ویسے تم کر سکتے ہو، کر کے دکھاؤ کیا کیا صحابہ نے۔ معزز سامعین، صحابہ نے جو کچھ کیا ہے ہم چاہ کے بھی نہیں کر سکتے، ہمیں وہ موقع میسر نہیں آئیں گے۔ حضرت ام ایمن نے کیا کیا؟ رات کو اٹھی، ایک برتن میں حضور جان عالم کا پیشاب مبارک پڑا تھا، اسے اٹھایا، پیاس لگی تھی، نوش کر کی، پتہ ہی کو نہیں لگا۔ تم پی سکتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضور جان عالم نے پچھنے لگوائے، خون سے پیالہ بھرا ہوا تھا، عبداللہ بن زبیر آئے، حضور نے فرمایا کسی محفوظ مقام پر اسے ٹھکانے لگاؤ۔ عبداللہ بن زبیر لے کے چلے،
کہاں پہ رکھوں کہاں پہ ڈالوں، سوچ اور فکر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ رکھ دیا کہیں کسی کافر کا پاؤں نہ آ جائے، یہاں پہ انڈیل دیا کسی کافر کا سایہ نہ پڑ جائے۔ عشق، محبت اور غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ کہیں زمین پر یا کسی بلند جگہ پہ پھینک دیا جائے یا دفنا دیا جائے۔ تو کیا کیا عبداللہ بن زبیر نے؟ منہ سے لگایا اور نوش کر گئے۔ بارگاہ محبوب میں واپس آئے، حضور نے فرمایا کہ اسے ٹھکانے لگا دیا۔ عرض کی جی حضور وہ میں نے پی لیا ہے۔ کیوں پیا؟ بات اور وجہ بتا دی۔ حضور نے ڈانٹا نہیں، حضور نے جھڑکی نہیں دی کہ خون تو میری شریعت میں حرام ہے، یہ پینا غلط ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ نہ ڈانٹا ہے نہ سزا دی ہے، بلکہ فرمایا پھر جا کہ تو نے خون مصطفیٰ کو نوش کیا ہے، اللہ تجھے پیٹ کے درد اور مرضوں سے محفوظ فرمائے گا۔ پھر کرو ایسا جیسے صحابہ نے کیا۔ حضور جان عالم کے غلام ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ کیا کیا انہوں نے؟ بارگاہ محبوب علیہ السلام میں حاضر ہوئے۔ کس حالت میں؟ ایک سر اٹھایا ہوا تھا انہوں نے، کٹا ہوا سر، اور وہ کسی جانور کا نہیں تھا، بندے کا تھا۔ اور کہاں سے پکڑا ہوا تھا؟ ایسے کان سے پکڑا ہوا، ہواؤں فضاؤں میں لہراتے ہوئے بارگاہ محبوب علیہ السلام میں لے کے پیش ہوئے۔ حضور جان عالم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کس کا سر لیے گھوم رہے ہو؟ عرض کیا میرے کریم یہ میرے باپ کا سر ہے۔ کس کا سر ہے؟ باپ کا سر ہے۔ کیوں کاٹا ہے؟ تو عرض گزار ہوئے کہ میرے کریم یہ آپ کی گستاخی کرتا تھا، اس نے گستاخی کی ہے تو کاٹ کے لے آیا ہوں۔ صحابہ کا تو یہ عمل ہے، یہ کرتے رہے، ہم کر سکتے ہیں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بیٹا عبد الرحمن ہے، ایک جنگ میں آمنے سامنے تھے، انہوں نے اسلام ابھی تک قبول نہیں کیا تھا۔ گھر میں بیٹھے نا تو جناب بیٹے نے بارگاہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں کہا ابا جی آج 3 مرتبہ آپ میری زد میں آئے تھے، باپ سمجھ کے میں نے 3 مرتبہ چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر جواب سنیں عاشق اکبر کا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا اگر ایک بار بھی تو میری زد میں آ جاتا بغیر یہ خیال کیے کہ تو میرا بیٹا ہے، کاٹ کے رکھ دیتا، اس لیے کہ اس وقت تو میرا بیٹا بن کے میرے سامنے نہیں آیا تھا، میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا۔ صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا اور یہ عمل تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کرتے رہے، جو کر کے گئے ہیں، تم ویسا کر دو ہم ایسا کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو جیسے کیا ویسا کرو، نہیں کر سکتے پھر جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ناموس مصطفیٰ پہ پہرا بھی دیتے رہے اور حضور جان عالم کی عزت و عظمت اور ولادت کے جلوس بھی نکالتے رہے ہیں۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، صحابہ نے بھی کیا ہے اور اللہ کریم نے کرنے کا حکم قرآن میں دیا ہے۔ اس لیے اور پھر یہاں پر ایک اور سوال ہوتا ہے، اس سوال پہ پتہ چل گیا اب منہ کی پڑ جانی ہے، اس لیے اب نیا سوال کرتے ہیں۔ دیکھو نا جی یہ آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں، یہ لائٹنگ لگاتے ہیں، یہ جناب لنگر بھنڈارے ہوتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ ایسا کریں کسی غریب کے گھر میں راشن ہی ڈال دیں، کسی یتیم کے ہاتھ ہی پیلے کرا دیں، کسی بیوہ کے سر پہ چادر ڈال دیں۔ اب جس طرح اب یہ آفت آئی ہے، سیلاب زدگان ہیں، ان میں سے کسی کو یہ جناب جو ایک محفل پہ خرچہ ہوتا ہے اتنا اسے دے آئیں تو کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ تو کیا ضرورت ہے اتنا؟ پھر کچھ سادہ لوگ بندے پھنس جاتے ہیں، گال تو ٹھیک ہی کرنے پہ، لیکن معزز سامعین پھر ان سے پوچھے نا بھائی صاحب آپ جب ہر سال
اپنے بچے کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں نہ کیا کریں نا۔ وہ جو خرچہ ہوتا ہے برتھ ڈے منانے میں، وہ جناب غبارے پھیلائے جاتے ہیں، موم بتیاں اور اگربتیاں بھی لگائی جاتی ہیں، کیک بھی کاٹے جاتے ہیں، ساتھ میں کھانے بھی مرغن غذائیں بھی پکائی جاتی ہیں، عزیز و اقربا کو بلایا بھی جاتا ہے۔ اتنا انتظام و انصرام جو آپ کرتے ہیں نہ کیا کریں نا، سیلیبریٹ نہ کریں اپنے بچوں کی سالگرہ کو۔ وہ جو خرچہ کرتے ہیں اٹھا کے کسی یتیم کو دے آئیں۔ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، آج جناب مہندی ہے، لڑکی والے بھی لے کے جا رہے ہیں، لڑکے والے بھی لے کے آ رہے ہیں، پھر وہ کڑولی بھی پری جا رہی ہے، ایک ایک فرد کے 4 جوڑے بھی تیار کرائے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو آپ نے اتنا انتظام و انصرام کیا ہے، یہ تو سارے کا سارا معاملہ یہ شرعاً غلط اور ناجائز ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے قرآن اور حدیث کے اندر کہ مہندی لگاؤ اور مہندی جناب لے کے جاؤ کڑولی پرو؟ یہ جناب ایک ایک بندے کے 4 6 جوڑے سلواؤ، بیٹیوں کو جہیز دو، بہو کا جہیز لے کے گھر میں آؤ۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ کہاں پہ اس کا ثبوت ہے؟ ہم تو جس بیچاری کے ہاں جہیز دینے کا معاملہ نہ ہو، بیٹی عقل والی بھی ہو، شکل والی بھی ہو، پڑھی لکھی سلجھی بھی ہو، لیکن غریب ہو تو کیا کہتے ہیں اس کے تو گھر والے جہیز نہیں دے سکیں گے، ہم نے اسے بیاہ کا نہیں لے کے جانا۔ تو معزز سامعین، وہ جو جہیز کی لعنت میں پورا معاشرہ لپٹا پڑا ہوا ہے، اس سے تو کوئی نہیں روکتا۔ کہو کہ ہم نہ دیں گے نہ لیں گے تو پھر تو مزہ ہے۔ یہ جو 6 جوڑے ایک ایک بندے کے سلوائے جاتے ہیں، مہندیاں لگائی جاتی ہیں، مہندیاں لے کے جائی جاتی ہیں، اور یہ کڑولی پہ جو ڈھول کی دھاپ پہ یہ جو رقص کرائے جاتے ہیں، یہ کہاں پہ جائز ہے؟ یہ سارے معاملات چھوڑ دو، غریبوں کو خرچہ دے آؤ، یتیموں کو دے آؤ، بیواؤں کے سر ڈھانپ لو، پھر تو کہیں گے کہ ٹھیک تھا۔ جب باری آئے مصطفیٰ جان عالم کی، زندگی بھر کے اندر معاملات زندگی کو دیکھو، اپنے معاملات دنیا کو دیکھو، رسومات جہاں کو دیکھو، سراسر غلط ہے۔ کوئی روکنے کو آتا نہیں، کوئی پوچھنے کو آتا نہیں، کسی کے روکنے سے ہم رکنے کو آتے نہیں۔ جب باری آئے سیدہ آمنہ کے لال کی کہ جس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں عزتیں عطا کی ہیں، جس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں زندگیاں عطا کی ہیں، جس کے صدقے سے اللہ نے ہمیں جوانیاں عطا کی ہیں، جس کے صدقے سے اللہ نے بیٹی کو عزت عطا کی، جس کے صدقے رب نے ماؤں کو مقام عطا کیا، اس محبوب کے آمنے کی خوشی پر اگر تھوڑا اظہار کیا جائے، ہر ایک کے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتے ہیں۔ جب سارے کام چل رہے ہیں یہ بھی چلاؤ۔ اس لیے ہم فقط میلاد مصطفیٰ نہیں مناتے، ہم میلاد مصطفیٰ بھی مناتے ہیں اور سیرت مصطفیٰ کو بھی اپناتے ہیں۔ ہاں، یتیموں کو بھی کھلاتے ہیں اور بیواؤں کے سروں کو بھی ڈھانپتے ہیں۔ یہ جو لنگر میلاد محبوب دیا جاتا ہے، اس کے اندر کھلی چھٹی ہے، ہر عام خاص آئے، ہر امیر غریب آئے، جو بھی آنا چاہتا ہے آئے اور میلاد محبوب میں بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ بھی سنے اور لنگر بھی لے کر جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آل سنت کو یہ عزت عطا فرمائی ہے، ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں اور سیرت مصطفیٰ کو اپناتے ہیں۔ اس لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ خلاف سنت بھی نہیں اور خلاف شرع بھی نہیں ہے اور عین حکم خداوندی ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ چلو جس صحابہ نے کہاں پہ منایا ہے وہ بھی دکھا دیں گے کہاں پہ منایا ہے۔ اب ہمارا تو کام ہے بچانا، کو نہ مانے تو نہ مانے، منانا رب کا کرم ہے، وہ کرم ہو جائے تو کو مان جائے تو الگ بات ہے، وگرنہ ہمارے بس میں نہیں کہ ہم کسی کو منائیں۔ ہم بتا سکتے ہیں، لکھا ہوا دکھا سکتے ہیں، بس منانے کی ہماری ڈیوٹی کوئی نہیں ہے۔ تو مسلم شریف ہے، حضور کے غلام ہیں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ۔ کیا کیا انہوں نے؟ جب حضور جان عالم مدینہ پاک کے اندر ہجرت کر کے جلوہ افروز ہوئے،
تو کیا ہوا، اس روز جو تاریخ تھی وہ 12 ربیع الاول تھی، جب حضور مدینہ پاک کے اندر مکہ پاک سے ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، مہینہ بھی یہ مبارک تھا۔ تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ حضور جان عالم کا استقبال کرنے کے لیے آگے گئے کہ حضور آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جلسہ اور مولوی صاحب آئیں تو ہم جناب 6 کلومیٹر آگے چل کے استقبال کرتے ہیں، شادی کے دن دلہا آ جائے تو جناب 2 گلیاں آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں۔ جوان جوان لڑکیاں وہ پلیٹوں میں جناب پھول کی پتیاں لیے ڈال رہی ہوتی ہیں، پھر تو شریعت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ غیر محرم گلیوں میں جناب بے پردہ کھڑی ہوتی ہیں اور پھول ڈال رہی ہوتی ہیں، کسی کو کوئی درد نہیں ہوتا۔ اور حضور کی آمد پہ تھوڑا سے چرچا کر لیا جائے تو ہر طرف پھر پیٹ میں مروڑ پڑ جاتی ہیں، الامان والحفیظ۔ تو عرض کر رہا تھا، استقبال کے لیے حضور جان عالم کا یہ آگے بڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے۔ جناب بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے کریم، آج تاریخ جو ہے وہ میلاد رسول کی ہے، اور یہ جو جماعت ہے یہ ذکر رسول کی ہے، تو اگر مہربانی ہو پھر جو ہماری اس جلوس کی قیادت ہوگی وہ خود ذات رسول کی ہے، تو اگر آپ مہربانی فرمائیں اور اجازت دیں، ہمارے پاس جھنڈا کوئی نہیں، تو میں جھنڈا نہ بنا لوں؟ حضور نے فرمایا بنا لو۔ حضرت بریدہ اسلمی نے اپنا امامہ اتارا یا اس سے کپڑا لیا، نیزے کے ساتھ باندھ کے جھنڈا بنایا، جھنڈا بن گیا۔ جناب بریدہ اسلمی لے کے اس جھنڈے کو اب چل رہے ہیں، یہ 70 صحابہ بھی ساتھ ہیں، اور میر مجلس حضور جان عالم خود ہیں جو اس جلوس کی قیادت کر رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، جب مدینہ پاک کے اندر جلوہ افروز ہوئے تو لڑکیاں پڑھ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اور ہر طرف یہ نعرے لگ رہے تھے، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ چھوٹے بڑے گلیوں چھتوں پر چڑھ کے گلیوں میں پھر کے یہ نعرے لگا رہے تھے۔ تو مصطفیٰ جان عالم کی آمد ہوئی تو اب غور کیجئے ہم کیا کرتے ہیں۔ صحابہ نے کیا کیا کہ صحابہ نے جھنڈا لہرایا، جلوس کی شکل لے کے چلے، اور حضور جان عالم کی بارگاہ کے اندر یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، حضور جان عالم کی آمد پر نعرے بھی لگتے ہیں، جھنڈے بھی لہرائے جاتے ہیں، جلوس بھی نکالے جاتے ہیں، حضور جان عالم کی بارگاہ علی مرتبت کے اندر اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور یہ ہم آج سے نہیں بلکہ ازل سے کرتے آ رہے ہیں، اور اب تک کرتے چلے جائیں گے۔ نہ کوئی طاقت روک سکی ہے، نہ حضور جان عالم کے غلاموں کو کوئی روک سکے گا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بڑا لمبا پروگرام دیا ہے۔ فرمایا کہ ہم حضور جان عالم کی پیدائش کے ڈنکے وہ بجاتے چلے جائیں گے، کہاں سے کہاں تک جائیں گے؟ سامعین عزیز وقار، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر رضا، ہم تو سونے نبی کا ذکر سناتے جائیں گے۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہاں بس یہ بات ہے، دم میں دم جب تک ہے ذکر ان کا کرتے رہیں گے، کراتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے۔ کسی کو اچھا لگے بسم اللہ، نہ لگے تو الا اللہ، ہمارا زور نہیں ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، قیامت تک حضور کے عشاق یہ فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے
ذکر ان کا سناتے جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیری، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضور جان عالم کا تذکرہ جس نے کیا اللہ وحدہ لا شریک نے اسے سرفراز فرما دیا۔ ہم یہ ذکر کر کے کوئی بہت بڑا جیسے سمجھے کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے، یہ ہمارا کمال کوئی نہیں ہے۔ ہم تو یہ چھوٹی سی حاضری اللہ رسول کی بارگاہ میں دے کر اپنا قد بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ حضور کو ہمارے ذکر کی کو محتاجی ہے؟ سب اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرتے ہیں، ہر شے مٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی، ذکر خدا کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان، اللہ کا قرآن کہتا ہے ہر چیز مٹ جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، اللہ اللہ کرنے والے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی ذکر خدا کرنے والا باقی نہیں ہوگا۔ لیکن اس وقت بھی اگر ہوتا ہوگا اور چلتا رہے گا تو وہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ ذکر مصطفیٰ یہ وہ ذکر ہے جو نہ کبھی رکا ہے نہ کبھی رکے گا، اس لیے کہ ذکر خدا کرنے والے فانی ہیں اور ذکر مصطفیٰ کرنے والا لا فانی ہے۔ جب سارے رک جائیں گے، مٹ جائیں گے، اس وقت بھی وہ احکم الحاکمین اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم کا اپنے شیان شان ذکر فرما رہا ہوگا۔ تو اسی لیے سامعین سی وقار ہم کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو ہم وہ ذکر اور وہ چرچا کرتے ہیں کہ جس کو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور جو خود اللہ وحدہ لا شریک کرتا ہے۔ تو حضور جان عالم کی ثنا، حضور جان عالم کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنا یہ حکم خدا بندی ہے۔ ہم اللہ کریم کے حکم کے خلاف نہیں ہیں، اللہ کریم کے حکم کے عین مطابق ہیں اور حضور جان عالم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اس سے جاری و ساری رکھیں، حضور کی محبت سے اپنے قلوب و ذہن کو منور اور معطر کریں، اپنی اولادوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا درس اور حضور جان عالم کی محبت کی گھٹی دیں۔ یہ محبت محبوبی ہے جو ہر مقام، ہر امتحان اور ہر جہان کے اندر ہمیں کام آنے والی ہے، اور اسی محبت محبوب کے بل بوتے اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دارین کے اندر کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں ہمارے پاس کوئی دولت نہیں، کوئی ثروت نہیں، کوئی ہمارے پاس عملوں پہ ناز اور مان نہیں ہے۔ اگر کسی چیز پہ ہم ناز کر سکتے ہیں، اگر کسی چیز پہ مان کر سکتے ہیں، وہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے اور حضور جان عالم کی محبت ہے۔ تو حضور کی نسبتوں پر اور حضور کی محبتوں پر ناز کیا کرو کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ نے غلامی محبوب کی نسبت بھی عطا فرمائی ہے اور محبت محبوب کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ تو دعا ہے کہ رب کریم جل وعلا اس محبت اور نسبت کو آخری سانس تک قائم اور دائم رکھے، اور اللہ کریم ہمیں محبت محبوب پر جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔